بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد اماہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ یہ بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی امت کو بتائی ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء، جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خصوصی بات بتائی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا، وہ حدیث پاک شیئر کروں گا۔ صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے اور اس کا باب ہے باب الفتن۔ حدیث کا نمبر ہے 61۔ یہ آپ کے سامنے حدیث کا نمبر آ گیا، وہاں جا کے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے لوگوں میں فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، تو اللہ کی آپ نے تعریف کی جیسے کہ اس کا کرنے کا حق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی، جب خطبہ دیتے تھے، بیان کرتے تھے تو اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بیان کریں، کسی کو ترغیب دیں تو اللہ کے نام سے شروع کریں۔ ثم ذکر الدجال، پھر آپ نے ذکر کیا دجال کا، فقال، تو آپ نے فرمایا، انی لانذرکموہ، میں تمہیں ڈراتا ہوں دجال سے۔ وما من نبی الا وقد انذرہ قومہ، نہیں کوئی نبی ایسا آیا مگر تحقیق وقد انذرہ، اس نے ڈرایا ہو اپنی قوم کو، یعنی کہ جو بھی نبی آیا اس نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے دجال سے۔ یہ بات تو ہر نبی نے کہی ہے اپنی قوم کو، تو لیکن جو بات میں تمہیں آگے بتانے جا رہا ہوں یہ کسی نبی نے نہیں کہی، کیا ولاکنی ساقول، لیکن جو میں تمہیں اب کہنے والا ہوں، لکم فیہ قولا، بات لم یقلہ نبی، نہیں کہی کسی نبی نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے۔ تو حدیث پاک کا یہی جملہ کہ کسی نبی نے اپنی قوم کو یہ بات نہیں بتائی جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہی میری ویڈیو کا ٹائٹل اور موضوع ہے۔ تو میرے ناظرین، اسی لیے میں کہتا ہوں حدیث پاک کو آپ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں بڑا اضافہ ہوگا۔ آپ نے دجال کے بارے میں حدیثیں سنی ہوں گی، میری پچھلی ویڈیو میں سنی ہوگی، لیکن دیکھیں اس پر غور کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ایک بات نہیں مل رہی ہے، جو اینڈ والی بات۔ آپ نے فرمایا کہ کسی نبی نے اپنی قوم کو یہ بات نہیں بتائی، صرف میں بتا رہا ہوں تمہیں، یہ اس میں اضافہ ہے۔ تو دجال کا ذکر ہمیں کئی حدیثوں میں ملتا ہے، لیکن اس بات کا اضافہ اس حدیث میں ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ انہ اعور، بے شک وہ دجال مردود کانا ہوگا، وان اللہ لیس بعور، بے شک نہیں ہے تمہارا رب کانا۔ تو آپ نے دجال کی یہ نشانی بتائی ہے، تو آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کسی نبی نے اپنی قوم کو دجال کی یہ نشانی نہیں بتائی۔ تو ایک دفعہ اردو کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ تیسری لائن سے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سنانے کو لوگوں میں ممبر پہ کھڑے ہوئے، پہلے جیسے چاہیے ویسے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر دجال کا تذکرہ فرمایا۔ میں بھی تم کو دجال سے ڈراتا ہوں اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، مگر میں اس کی ایک نشانی تم سے کہہ دیتا ہوں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتلائی، وہ مردود کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ تو میرے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے سے لے کر قیامت تک آنے والے اکیلے اکیلے فتنے کے بارے میں کھول کھول کے بیان فرما دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے کئی باتیں، کئی نشانیاں ہمیں بتائی ہیں۔ نشانیوں کو سمجھنے والا ہو تو پھر ہی ہے نا، کوئی پڑھنے والا ہو، ان کو کوئی دیکھنے والا ہو، کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی عمل کرنے والا ہو، پھر ہی بات بنے گی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں جو قیامت تک آنے والی وہ نہ بتائی ہو۔ تو حدیث پاک سے دوسری بات ہمیں ملی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ فرمایا کرتے تھے تو اللہ کی تعریف پہلے کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی جب واعظ کریں، کسی کو نصیحت کریں، تو اللہ کی تعریف لازماً کر لیا کریں، یہ سنت ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، کمنٹ لازمی کرنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔